أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 11 مشسقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشسقون یعنی جزم والی تختی یا مشق۔ آج ہم اس تختی کا 52واں لفظ پڑھیں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس تختی میں ایسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ایسے حرف استعمال جن پر جزم ہوگی۔ یہ جزم ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جزم جن حروف پر ہوتی ہے ان کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، پچھلے والے حروف کے ساتھ وہ ملا کر یا جوڑ کر ایک بار پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے رولز ہیں جزم کے۔ جب نون کے اوپر جزم ہوتی ہے یعنی وہ نون ساکن ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر غنہ کیا جائے گا یا اظہار۔ غنہ یا اظہار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اب اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو، تو ہم نے اور اس کے علاوہ 2 حرف اور ہیں لام اور رو۔ اگر یہ حروف ہوں نون ساکن کے بعد تو ہم نے اظہار سے پڑھنا ہوتا ہے، غنہ سے نہیں پڑھنا ہوتا۔ غنے میں آواز کو دبا دیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے اس کو، جبکہ اظہار میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر جیسے ہم پڑھیں گے، واو پڑھی زبر نون ساکن ون، ہا پڑھی زبر رو ساکن ہا، ون ہر۔ ہم نے اس کو ون نہیں کرنا، آواز پہ دباؤ نہیں دینا۔ ون ہر، ہا کا تلفظ کا خیال کرنا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہوگا، رو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹی آواز نکال جائے گی، اور پچھلے والے حرف ہا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ دوسرا یہاں پر چونکہ رو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، با، جیم، دال، تو، قوف۔ جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو انہیں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلا کر یا تھوڑی جنبش دے کے پڑھا جائے، یعنی وہ حرف جس مخرج سے ادا ہو اسی سے جا کے آواز دوبارہ ٹکرائے۔ تو چونکہ یہ رو جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کی آواز کو قلقلہ ہونے سے بچانا ہے۔ قلقلہ کے علاوہ جتنے حروف ہوتے ہیں، حروف تہجی میں ہیں، ان کو پھر ہم نے قلقلہ ہونے سے بچانا ہوتا ہے، اس لیے ہم سے پڑھیں گے ون ہا۔ آسان لفظ ہے، پریکٹس کریں، انشاءاللہ جلد آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔